السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں جس میں امام ابو حنیفہ نے جو حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کی ہیں ان کا نام ہے مسند امام ابو حنیفہ۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر 2 رکعت نماز قصر ادا فرماتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے زائد ادا نہ فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام حج میں میدان منی میں 4 رکعت نمازیں ادا کی۔ یہ سن کے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت پڑھی ہیں۔ میں نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی 2 رکعت پڑھی ہیں۔ پھر نماز کا وقت ہونے پہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے دریافت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا لیکن پھر بھی 4 رکعت نماز پڑھی۔ انہوں نے جواب دیا، احترام خلافت کے پیش نظر میں نے ایسا کیا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میدان منی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے قبل 4 رکعت نماز ادا کرنے والے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف واپس لوٹتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفیق سفر تھے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کا رخ مدینہ منورہ کی طرف کیا اور اس پہ نماز ادا کی، جبکہ رکوع و سجود اشارے سے کرتے تھے لیکن فرائض اور نماز وتر سواری سے اتر کے ادا کی۔ جب مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی سواری پر نماز ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا جس کا منہ مدینہ منورہ کی طرف ہو، یعنی اس کا منہ کعبے کی طرف نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نوافل ادا فرمایا کرتے تھے، خواہ سواری کا منہ کسی طرف بھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود اشارے سے کرتے تھے۔ یہ سواری پہ نماز پڑھنے کا بیان ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں مزید ایک نماز عطا فرمائی اور وہ نماز وتر ہے۔ ایک روایت میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پہ نماز پنجگانہ فرض کی اور نماز وتر کا اضافہ فرمایا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نماز وتر زیادہ کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے اور وہ نماز وتر ہے، بس تم لوگ اس کی حفاظت کرو، یعنی اسے باقاعدگی سے ادا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عاصم بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، نماز وتر فرض ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، دوسری نماز کی طرح فرض تو نہیں ہے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بس کوئی شخص بھی اسے ترک نہ کرے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر 3 رکعت ادا کرتے۔ پہلی رکعت میں سبح بسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد تلاوت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سبح بسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ
اخلاص تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر 3 رکعت ادا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز وتر کی پہلی رکعت میں سبح بسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص کی قرات فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کی پہلی رکعت میں سبح بسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کی پہلی رکعت میں سبح بسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر 3 رکعت ادا کرتے تھے، ایک میں سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز وتر میں سلام کے ساتھ فصل نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، رات کی ابتدائی حصے میں نماز وتر پڑھنا شیطان کی ناراضگی کا سبب ہے اور سحری کا کھانا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کبھی رات کے ابتدائی حصے میں، کبھی میانہ حصے میں اور کبھی رات کے آخری حصے میں ادا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی کی صورت پیدا ہو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر یا نماز عصر پڑھائی جس میں کمی بیشی ہوئی۔ سلام پھیرنے پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا آپ سے سہو ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری طرح مجھ سے بھی سہو ہوتا ہے، اور جب مجھ سے سہو واقع ہو تو تم مجھے یاد کرا دیا کرو۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور قبلے کی طرف کیا اور 2 سجدے کیے، پھر تشہد پڑھا اور اپنے دائیں بائیں سلام پھیرا۔ ایک اور حدیث میں اس کے بارے میں ہے، ایک اور روایت ہے کہ ایک موقع پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ نماز میں تبدیلی ہوئی اور نہ میں بھولا ہوں بلکہ مجھے بھلایا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صاد میں سجدہ فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب وہ حبش سے واپس آئے تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت سلام عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہ دیا۔ نماز سے فراغت پانے پہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، نعمت خداوندی پر اظہار ناراضگی سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے کیا مراد ہے؟ عرض گزار ہوئے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام عرض کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
در حقیقت نماز میں مشغولیت کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ہم میں سے کوئی شخص بھی حالت نماز میں سلام کا جواب دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں مصروف ہوتے جبکہ پاس ہی میں لیٹ جاتی تھی اور کپڑے کا کچھ حصہ مجھ پر ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب مقتدیوں کو کوئی معاملہ پیش آتا تھا اس حوالے سے امام کو مطلع کرنا ضروری ہو جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ تجویز فرمایا کہ مرد تو سبحان اللہ کہیں اور عورتیں اپنی ایک ہتھیلی دوسری ہتھیلی پر آواز پیدا کرنے کے لیے ماریں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ وہ کون سے امور ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اہل عراق، تمہارے خیال ہے کہ گدھا، کتا اور بلی نمازیوں کے سامنے سے گزرنے سے نماز کو فاسد کر دیتے ہیں، تم لوگ تو ہم خواتین کو بھی ان جانوروں سے ملاتے ہو، جہاں تک ممکن ہو تم آگے سے گزرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پہلو میں محو استراحت ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال کپڑے کا ایک حصہ میرے اوپر ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا جس میں یوں فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی وفات یا پیدائش کے سبب ان کو گرہن نہیں لگتا، جب تم ان کو گرہن کی حالت میں دیکھو تو تم نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اس کی تکبیر و تسبیح میں مصروف رہا کرو حتیٰ کہ ان کی گرہن ختم ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹس دیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔